ختم ہونے والی ہے. اب التحیات پڑھتے ہوئے آئے, التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام, کیا کہو گے؟ السلام علیکہ. کا مطلب ہوتا ہے آپ, السلام علیکہ کا مطلب ہوا آپ پر سلام ہو. اور اتنا ہی نہیں, ایھا النبی, اے نبی. سامنے والے کو اے کہہ کر کے پکارتے ہیں. اے کر کے کس کو پکارتے ہیں؟ جو سامنے ہو. السلام علیکہ ایھا النبی, اے نبی آپ پر سلام ہو. اب یہاں تم نہیں سوچو گے کہ نبی یہاں نہیں ہے تو سلام تمہارے التحیات میں بدل لو. آج سے التحیات کا سلام بدل لو. یوں کہو, میں سکھا بھی دیتا ہوں, السلام علیہ, وہاں کہو علیہ, یعنی سلام ان پر ہو. تمہارا نبی جو تمہارے سامنے نہیں ہے تم ایسے سلام کرو. سنیوں کا نبی ان کے سامنے ہم کہیں گے السلام علیکہ, اے نبی آپ پر سلامتی ہو. صحابہ نے بھی یہی کہا, تابعین نے بھی یہی کہا, اولیاء کاملین نے بھی یہی کہا, فقہاء نے بھی یہی کہا, محدثین نے بھی یہی کہا. سب پوری امت نے حضور کو سلام پیش کیا. کیسے؟ اے نبی آپ پر سلامتی ہو. اس کا مطلب ہے وہ عقیدہ رکھ کر سلام کر رہے تھے. نمازوں کے وقت نبی کو حاضر و ناظر تسلیم کرنا ہوگا. اور تم نہیں مانو گے تو نماز تمہاری انکمپلیٹ ہے. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ حاضر ہیں ناظر ہیں. ارے عزیزو, قصور اپنی نگاہوں کا ہے ورنہ عاشقوں دیکھو. قصور اپنی نگاہوں کا ہے ورنہ عاشقوں دیکھو. سر محفل ہی اکثر میرے سرکار آتے ہیں. اکثر محفلوں کی وہ رونق ہے, سر محفل ہی اکثر میرے سرکار. یہ ہے کہ ہم یہاں سے یا رسول اللہ کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے ہماری آواز نبی کے کانوں تک پہنچاتا ہے تو نبی کریم سن لیتے ہیں. یہ کسی کا عقیدہ نہیں ہے کہ سرکار سامنے ہوتے. وہ کسی شاعر نے لکھا کہ مفہوم یہ سرکار کی محفل ہے, اس میں سرکار کا آنا لازم ہے. بھائی ہمارا کہاں سے عقیدہ ہو گیا؟ لیکن یہ کسی عالم نے آپ کو نہیں کہا ہوگا کہ جب آپ محفل سجائیں گے سرکار کا آنا لازم ہے. اس کا مطلب یہ تو ڈیوٹی ہو گئی, 4 آدمی مل کے محفل کریں, سرکار کی ڈیوٹی ہے وہاں پر آنا. یہ تو کسی نے نہیں بیان کیا. نبی کو حاضر و ناظر تسلیم کرنا ہوگا. اور تم نہیں مانو گے تو نماز تمہاری انکمپلیٹ ہے. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ حاضر ہیں ناظر ہیں. ارے عزیزو, قصور اپنی نگاہوں کا ہے ورنہ عاشقوں دیکھو. قصور اپنی نگاہوں کا ہے ورنہ عاشقوں دیکھو. سر محفل ہی اکثر میرے سرکار آتے ہیں. جو ہے وہ یا رسول اللہ کے نعرے لگائے تو نبی علیہ السلام کو خوش آمدید کہا. ظاہر ہے آپ علیہ السلام سامنے موجود تھے. تو میں اس سے اگر کوئی کہتا ہے نا آج ہم نے یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا لگائیں, عقیدہ وہ نہ رکھیں جو آپ کے بزرگوں نے بتایا. عقیدہ وہ رکھیں جہاں سے یا رسول اللہ آپ نے نکالا ہے. وہ بخاری مسلم حدیث ہے, جب تم پڑھو گے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, تو زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک اللہ سلام پہنچا دے گا. کہانی کراتے ہو, الفاظ وہاں سے نکالتے ہو, اگلے الفاظ چھوڑ دیتے ہو. حاضر و ناظر پہ میں نے مسئلہ نمبر 7 میں ان کی ساری چیزیں بتائی ہیں. آدھی کہانی درست ہے. اور ایک حدیث تو ایسی زبردست ہے جو بخاری مسلم دونوں میں ہے. جب 70 صحابہ کو دھوکے سے شہید کرنے لگے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ اے اللہ ہمارے نبی تک ہمارا یہ پیغام پہنچا دینا کہ ہم تیرے دین پر ثابت قدم ہے, ہم اپنے رب سے مل رہے ہیں اس حال میں کہ ہمارا رب ہم سے راضی, ہم اس سے راضی. ٹھیک ہے. اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کے نبی علیہ السلام کو خبر دی کہ آپ کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا, اور شہید ہوتے وقت انہوں نے یہ بات کی ہے. آپ نے اپنے صحابہ کو یہ بات بتائی, آپ ظاہر افسردہ بھی تھے. تو اس سے ایک تو صحابہ کا عقیدہ تھا کہ نبی علیہ السلام کو ڈائریکٹ نہیں پکارنا بلکہ اللہ کے ذریعے پیغام پہنچانا ہے, جبکہ دنیا میں حضور موجود ہے. آج تو ویسے ہی جنتوں میں ہے نا, قبر مبارک میں, جنت کی زندگی میں. نمبر 2, یا رسول اللہ مدد نہیں کہنا, یا رسول اللہ انظر حالنا نہیں کہنا, بلکہ کہنا ہے اے اللہ میرا پیغام نبی علیہ السلام تک پہنچا دے. تو جب صحیح بخاری میں 1010 نمبر حدیث ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے ہم ان کے وسیلے سے تجھ سے بارش مانگتے تھے. اور وسیلہ پنجابی والا نہیں, ان سے دعا کرواتے تھے, وسیلہ شخصی. آج ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے. اس وقت ہمارے بریلوی لوگ کدھر تھے کہ وہ ان سے کہتے کہ بھئی رسول اللہ کی قبر پہ جا کے مانگ لیں. یہ آپ کیا وہابیوں والا عقیدہ دے رہے ہیں؟ انا کنا نتوسل الیک بنبینا, پہلے ہم کرتے تھے. تو کیا آپ رسول اللہ کی بزرگی کے آپ قائل نہیں رہے؟ ان کو پتا تھا اب رسول اللہ کے ساتھ ہماری کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے ایمان والو اپنی آواز کو مصطفیٰ کی آواز سے اونچا نہ کرنا.
غور کیجئے گا اس آیت پہ، یہ ادب ہے مصطفیٰ کا علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب ہم توحید کی دعوت دیتے ہیں، توحید کے دلائل کا جواب نہ دینے والے عام پبلک کو گمراہ کرنے کے لیے کہتے ہیں جی اے بھابی نے نبی پاک نو نہیں مانتے، یہ گستاخ ہے، نبی کا ادب نہیں کرتے۔ رب محمد کی قسم، رسول کا جتنا ادب شریعت نے ہمیں سکھایا ہے کسی اور کے پلے پہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آئیے ادب بتائیں اپنے حبیب کا کیا ہے۔ مالک فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچی نہ کرنا۔ اور کیجئے گا اس آیت پہ، جن بھائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، حاضر ناظر ہے، ہماری مجلسوں میں آتے ہیں، ہے نا عقیدہ کچھ بھائیوں کا؟ نعتیں سنی ہوں گی آپ نے بھی، کیو ٹی وی سے، مدنی چینل سے سنا ہے، ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، آگے آگے تاج والے دم بدم پڑھو درود، حضور بھی ہے یہاں موجود۔ دم بدم پڑھو درود، میرے آقا بھی ہیں ہم جہاں موجود۔ میلاد شریف پہ انڈیا کا تو مجھے خبر نہیں، پاکستان میں سجی ہوئی کرسیاں میں نے بھی دیکھی ہیں، جلسہ گاہ میں کرسی سجی ہوتی ہے بڑی خوبصورت۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے جی یہ کرسی کے واسطے سجی؟ کہتا بڑا گستاخ ہے، تینوں نہیں پتا اللہ کے نبی نے تشریف لانا ہے؟ وہ کہتے اچھا اچھا ماشاءاللہ، جب اللہ کے نبی تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے بھی دیدار کا موقع دینا۔ کہا تو وہابی ہے، تیری اکھ گستاخ ہے، دیکھ نہیں سکتی، تیری آنکھ میں وہ طاقت نہیں ہے دیکھنے کی، وہابی کی آنکھ ہے نہیں دیکھ سکے گی۔ اس نے کہا کوئی گل نہیں، میں اکھا میٹ لاں گا، میرا ہاتھ لوا دیا جے، میں آنکھیں بند کر لوں گا، میرا ہاتھ لگوا دینا کہ یہ مصطفیٰ بیٹھے۔ آپ کا یہ عقیدہ کہ اللہ کے نبی زندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، موجود ہے، حاضر ناظر ہے، علماء بھی بیان کرتے ہیں، مشائخ بھی بیان کرتے ہیں، ٹیلی ویژن بھی بیان کرتے ہیں، اخبارات میں بھی چھپتا ہے۔ اللہ کا واسطہ دے کر، اللہ کا واسطہ دے کر ایک حدیث اور ایک آیت کے مقابلے پہ اس عقیدے کو تولنا چاہتا ہوں۔ پہلے حدیث سنائی ہے، مصطفیٰ تشریف لائے، کائنات کے سردار نبیوں کے بعد ابو بکر صدیق مصلی امامت سے پیچھے ہٹے یا نہیں ہٹے؟ نبی حاضر ناظر ہے، تمہاری مسجد میں جماعت کون کرواتا ہے؟ نبی کی موجودگی میں تو ابو بکر مصلی پہ باقی، اور یہاں قادری صاحب کھڑے ہیں، چشتی صاحب کھڑے ہیں، رضوی صاحب کھڑے ہیں، نبی حاضر ناظر، ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کا واسطہ، یہ رب نے عقل دی ہے، استعمال تو کر لو۔ گالی دینا ہماری عادت نہیں ہے، بدتمیزی کرنا مصطفیٰ نے ہمیں نہیں سکھایا۔ ہم تو اپنے آقا کے نقش قدم پر ہیں، درد کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ کے سامنے قرآن و حدیث رکھتے ہیں۔ ہماری نہ مانو، مدینے والے کی تو مان لو۔ سوچئے، اللہ کے لیے سوچئے، جب رسول حاضر ناظر ہے تمہارے دارالعلوم میں، تمہاری مساجد میں، محفل میلاد میں، محفل حمد و نعت میں مصطفیٰ ہے، جماعت کا وقت ہوا تو قادری صاحب آگے ہوئے، کیا نبی نے قادری کے پیچھے نماز پڑھی؟ یہ حدیث کے روشنی میں ایک سوال تھا، کاش کو اس کا جواب ہمیں بھی دے دے۔ آیت کی روشنی میں سوال کرتا ہوں، آیت کیا ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی موجودگی میں نبی کی آواز سے آواز اونچی نہ کرنا۔ ثابت بن قیس میرے نبی کو نظر نہ آئے، پوچھا میرا صحابی نظر نہیں آتا۔ ایک صاحب نے کہا میں خبر لاتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صحابی گئے، ثابت کو دیکھا اپنے گھر میں سر جھکا کے بیٹھے ہیں، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا قرآن حکیم کی آیت نازل ہو چکی ہے، مصطفیٰ کی آواز سے آواز اونچی نہ کرنا، اور اگر تمہاری آواز مصطفیٰ کی آواز سے اونچی ہو گئی عمل برباد ہو جائیں گے۔ کہا میری تو قدرتی آواز بڑی اونچی ہے، میں اس ڈر سے مصطفیٰ کی مجلس میں جاتا ہی نہیں ہوں کہ اگر آواز اونچی ہوگی تو زندگی برباد ہو کے جہنم میں جاؤں گا۔ صحابی آ کے خبر دیتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابی اس ڈر کی وجہ سے آپ کی مجلس میں نہیں آتے، کہیں آپ کی آواز سے آواز اونچی ہو گئی اعمال برباد ہو جائیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے، آپ نے فرمایا جاؤ میرے صحابی کو خبر دو کہ وہ جنتی انسان ہے، اس کے اعمال برباد نہیں ہوں گے۔ آپ کہتے ہیں نبی حاضر ناظر ہے، موجود ہے، کبھی چکوال میں
शरीफ लाते हैं, कभी कराची में आते हैं, पिछले साल पाकिस्तान में आए थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ये कुरान की आयत सवाल करती है, ला तरफाउ अस्वातकुम फौका सौति नबी, नबी की आवाज से आवाज ऊंची ना करना। नबी मौजूद है, तुम्हारे स्पीकर पे तकरीर हो रही, बताओ इस मौलवी की आवाज नबी की आवाज से ऊंची नहीं हुई? नारे रिसालत या रसूल अल्लाह लगा, पूरे मजमे ने नारे लगाए, मुस्तफा मौजूद है। मुस्तफा की आवाज से आवाज ऊंची करेगा, अमल बर्बाद हो जाएंगे। क्या तुम्हारे नारों की आवाज मुस्तफा की आवाज से ऊंची नहीं हुई? यह अदब का झूठा अंदाज है जो लोगों ने सिखा दिया। आओ कुरान से पूछते हैं, अदब का अंदाज क्या है? ला तरफाउ अस्वातकुम फौका सौति नबी, नबी की आवाज से आवाज ऊंची ना करना, नबी मौजूद हो मजलिस में ऊंचा ना बोलना, नबी का अदब करना, नबी का फरमान सामने आ जाए और आपकी राय, आपका शेख की राय, आपके हजरत की राय, आपके इमाम की राय, आपके आलिम की राय नबी की राय से टकरा जाए, नबी की हदीस से टकरा जाए। अब अपने शेख और मुर्शिद, इमाम और हजरत, कौम और कबीले की राय को मुस्तफा की आवाज से ऊंची ना करना, और अगर कर दी, मुस्तफा को छोड़ दिया, तो याद कर लो अमाल बर्बाद हो गए, जहन्नम का ईंधन बन जाओ। और जो नबी को आवाजें लगाते हैं, आइए कुरान से उनके बारे में भी सवाल करते हैं। मालिक फरमाता है, इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइहिम ला यअक़िलून। देहाती लोग आए थे, अराबी लोग आए थे, नबी के हुजरे के बाहर खड़े होकर आवाजें लगाई थी, या मोहम्मद के आवाजें लगाए, ए मोहम्मद बाहर आओ, ए मोहम्मद बाहर आओ। अर्श वाले को ये अंदाज पसंद ना आया, कुरान ने आयात नाज़िल कर दी, जो मेरे रसूल को, जो मेरे मुस्तफा को आवाजें लगाता है, इनमें अक्सरियत बेअकल लोगों की है। आपने नहीं सुनी या मोहम्मद की सदाएं अपने जलसों में, अपने प्रोग्रामों में, अपने मुल्कों में? आपका नाम लेके खिताब करना, या मोहम्मद की आवाजें बुलंद करना, मालिक इससे मना करता है। ला तजअलू दुआ रसूली बैनकुम का दुआई बअदिकुम बअदा। जैसे तुम आप इसमें एक दूसरे को पुकारते हो, अरशद और राशिद और अब्दुल्लाह और अब्दुर्रहमान, तुम आप इसमें एक दूसरे को पुकारते हो, या मोहम्मद की सदाएं ना लगाओ। अल्लाह इस अमल से मना करता है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने हम पर फर्ज किया है हम उसके रसूल की इज्जत करें, उसके रसूल की तकरीम करें, उसके रसूल की मदद करें, हर तरीके से अल्लाह के नबी की इज्जत, हर तरीके से अल्लाह के नबी का अदब, हर तरीके से अल्लाह के नबी का एहतराम। जो जुमला, जो अमल गुस्ताखी की तरफ जाए, अहले ईमान उससे दूर हट जाता है कि कहीं मुस्तफा की गुस्ताखी हो गई तो जिंदगी भर के अमल बर्बाद हो जाएंगे। ये मोहब्बत रसूल का झूठा चोला पहनने वाले, नबी को अपने दरमियान समझकर अपनी आवाजों को बुलंद करने वाले, ये अदब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकाबों को जानते ही नहीं है। अल्लाह के नबी की अताअत अल्लाह ने हमारे ऊपर फर्ज की है। ये अदब है अल्लाह के नबी का कि आपकी हर बात मानी जाए। अल्लाह कहने वाले को सबसे पहले सोचने की तौफीक अता फरमाए, फिर हर सुनने वाले को गौर करने की तौफीक अता फरमाए। कि मरने से पहले है मुसलमान, कर ले इस पे गौर कि कहने को तो दी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक यह अकीदा रखते हैं कि वह हाजिर हैं, नाजिर हैं। अरे अजीजों, कसूर अपनी निगाहों का है वरना आशिकों देखो, कसूर अपनी निगाहों का है वरना आशिकों देखो। सरे महफिल भी अक्सर मेरे सरकार आते हैं। जिन्होंने अपना मतलब मजहब को डीपली नहीं देखा होता, नहीं जाना होता, सुनी सुनाई बातें उनके जहन में होती हैं, उनके जहन में तस्वुर ये होता है कि जब कभी कोई ऐसी महफिल होगी, नातिया महफिल या जिक्र की महफिल, मिलाद की महफिल, तो हमारे नबी उस महफिल में जरूर तशरीफ लाते हैं। या एक कॉन्सेप्ट होता है कि हम कहते हैं या रसूल अल्लाह, इसका मतलब है कि हमारे नबी हर जगह मौजूद हैं, यहां भी हैं, यहां भी हैं, यहां भी हैं, तो हम नबी करीब से पुकारते हैं या रसूल अल्लाह। ये हमारा ख्याल नहीं। पहली बात यह कि ये मुसलमानों का अकीदा नहीं है कि जब भी कोई महफिल होगी हमारे नबी जरूर उसमें तशरीफ लाते हैं, ये हमारा अकीदा नहीं। हमारा ये अकीदा जरूर है कि अगर हमारे नबी तशरीफ
Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to